اللہ تبارک و تعالی خوش باش رکھے، سلامت رکھے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ قاضی کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ قاضی کی اہلیت کے بارے میں امام بخاری نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے قاضی کی 3 خصوصیات بتائی تھی کہ اللہ یتبع الہوا ولا یخشى الناس ولا یشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور پھر انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا تھا۔ اور آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا تھا کہ وہ قاضی میں یہ 5 صفات ہونی چاہیے: فہیمن، حلیمن، عفیفن، سلیبن، عالمن، سعولن عن العلم۔ تو آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے کہ قاضی یا حاکم یا کوئی بھی ایسا آدمی کہ جو سرکاری کام کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ اس پر اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، چاہے اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے، مالی طور پر وہ ضرورت مند ہے یا مالی طور پر اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اس خدمت پر اجرت لینا کیسا ہے۔ کیونکہ قضات کے اور حکام کے احوال ذکر ہو رہے ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ جو عاملین ہیں، حاکم ہے اور قاضی ہے، ان کو اجرت لینا، ان کے لیے اجرت لینا کیسا ہے۔ امام بخاری اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ ہاں جی، بسم اللہ کریں جی، اعلیٰ خان آپ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ باقی لوگ بھی آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رزق الحاکم والعاملین علیہا وکان شریح القاضی یأخذ علی القضاء اجرا بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البردسوۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر۔ قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن هويت بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت الأمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون أمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تطعه نفسك۔ ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھ لیں، یہی ہے۔ وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك۔ ہاں جی، امام بخاری یہاں پر باب یہ باندھ رہے ہیں
کہ हाकिम और आमिलीन अलैहा, यानी ज़कात इकट्ठी करने वाले ऑफिसर, और उनका रिस्क, यानी उनके गुजर बसर के लिए क्या इंतज़ाम होगा। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि शुरैह जो मक्का के काजी थे, याखुज़ु अलल क़ज़ाई अजरन, वो अपने ओहदाए क़ज़ा में जो जिम्मेदारी अदा कर रहे थे उस पर वो उजरत लिया करते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान नकल किया है कि याकुलुल वसीयु बिक़द्रि उमालतिही। वसी किसे कहते हैं, आप में से कोई बताएंगे जी? वसी किसे कहते हैं? यतीम की कफालत करने वाला। यतीम की कफालत करने वाला, वो तो वली भी कहलाता है। वसी ये खास टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है? हजरत अली के बारे में अहले तशय्यो की अजान में आता है, वसीयु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीफतुहु बिला फसल। शायद जी नायब, नायब के माना में इस्तेमाल होता है ये। हाँ, नायब के माना में भी हो सकता है, लेकिन असलन इसका ताल्लुक है वसीयत के साथ। यानी मूसी, वसीयत करने वाला, अपनी वसीयत का जिस आदमी को जिम्मेदार बना जाए कि भाई मेरी वसीयत पर तुम अमल करोगे, तुम अमल करवाओगे, तो उसको वसी कहते हैं। और यहाँ पर यानी याकुलुल वसीयु बिक़द्रि उमालतिही, इसका क्या मतलब है? मसलन एक आदमी फौत होने के करीब था, तो वो अपने बच्चों के हवाले से वसीयत कर गया किसी आदमी के हक में कि ये आदमी इनकी देखभाल करेगा, इनके जिम्मेदार होगा। तो उस आदमी को हम वसी कहेंगे कि मरने वाला इसको जिम्मेदार बना के गया है, इसके हक में वसीयत करके गया है, यानी इसको वो जिम्मेदार बना के गया है अपने माल का और अपनी औलाद का। इसको हम वसी कहेंगे। अगर माल का जिम्मेदार बना के गया है तो तब भी वो माल की निगरानी करेगा, और माल को की देखभाल करने में उसकी जो कुव्वत सरफ होगी और वो जो वक्त लगाएगा उसकी वो उजरत ले सकता है। इसी तरह अगर औलाद की देखभाल कर रहा है तो वो उसकी वसीयत पर अमल करने में अपनी सलाहियत सरफ कर रहा है, एक सर्विस फराहम कर रहा है, तो इसकी वो उजरत ले सकता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वसी जब वसीयत पर अमल करने के लिए कोई सर्विस फराहम करेगा तो वो अपने अमल के बकदर उस माल में से या किसी भी तरह से उसकी उजरत ले सकता है। व अकल अबू बकर व उमर, यानी हजरत अबू बकर ने भी उजरत ली बैतुल माल से खिलाफत की जिम्मेदारी अदा करने की, और हजरत उमर भी उजरत लिया करते थे। आगे जो हदीस बयान की है उसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये अपना वाकया नकल करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन सादी, इन्होंने बताया कि वो हजरत उमर के पास उनकी खिलाफत के अय्याम में आए। इनके पास कोई जिम्मेदारी थी किसी ड्यूटी की, तो वो जब हजरत उमर के पास आए तो हजरत उमर ने उनसे पूछा, अलम उहद्दस अन्नका तली मिन अमालिन नासी अमालन, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे पास विलायत होती है लोगों के आमाल में से कुछ, लोगों के कामों में से कुछ कामों की। फैदा ओतीता अल उमालता करिहता, जब तुम्हें इसकी उजरत दी जाती है, इस अमल को करने की का मुआवजा दिया जाता है, तो तुम उसे नापसंद करते हो। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, आपको जो बताया गया बिल्कुल ठीक बताया गया। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि मा तुरीदु इला जालिक, आप इस रवैये से क्या, आपका इरादा क्या है, नीयत क्या है, आप क्या चाहते हैं? तो वो कहते हैं मैंने कहा कि मेरे पास घोड़े भी हैं और गुलाम भी हैं, और वाना भी खैरिन, मैं खुशहाली की हालत में हूँ, माल की मुझे उस तरह हाजत नहीं है।
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تکون عمالتی صدقۃ علی المسلمین، کہ میری جو اجرت ہے یہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے، اس لیے میں لیتا نہیں ہوں، تو وہ بیت المال میں ہی رہتی ہے اور وہ مسلمانوں کے معاملات میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو پھر اپنا واقعہ سنایا اور فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو، فإنی كنت أردت الذی اردت، میں بھی وہی نیت رکھتا تھا جو تمہاری نیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطین العطا، آپ مجھے کچھ عطیہ دیا کرتے تھے، جب کوئی کام لیتے تو آپ مجھے اس کے عوض میں کچھ دیا کرتے، اور میں یہ کہہ دیتا آتی ہی افقر الیہ منی، یہ اجرت یہ اس کو دے دے کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کا، یہاں تک کہ آتانی مرتن مالن، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ مجھے کچھ مال دیا اور میں نے پھر یہی کہا آتی ہی افقر الیہ منی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنی ملکیت بنا لو، اپنے مال میں شامل کرو، وہ تصدق بھی، بعد میں تم اس کو صدقہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں اجرت ملتی ہے اس کو لے لو اور پھر خود لے کر اس کو صدقہ کرو، تو یہ زیادہ مفید ہے، اور کیونکہ پھر آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور اپنے تھوڑی ایفرٹ کریں گے مستحق آدمی دیکھنے میں، تلاش کرنے میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ کرنے میں تاخیر ہو جائے اور آپ کو خود ضرورت پڑ جائے تو آپ خود استعمال کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا فما جاءک من ھذا المال، اس مال میں سے جو تمہارے پاس آئے، وانت غیر مشرف ولا سائل، اور تو اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والا ہے، دیکھنے والا کا مطلب ہے کہ اس کی طمع کرنے والا، فخذہ، تو پھر اس کو لے لو، پھر اللہ کا فضل سمجھو اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، تمہاری نہ ہی اس کی طلب تھی اور نہ ہی تم نے اس کا سوال کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک عطا ہے، تم اس کو لے لو۔ وَإِلَّا، اور اگر نہ آئے تمہارے پاس کوئی مال کسی خدمت کے بدلے میں، فلا تتبعہ نفسک، تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، یعنی اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، یعنی اس کی پھر طمع نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کوئی خدمت کرنا چاہ رہے ہو اور اس خدمت کے عوض میں تمہیں کوئی مال دیا جا رہا ہے اور تمہارا ارادہ نہیں تھا وہ لینے کا، تو پھر لے لو اسے اور پھر اپنے مرضی سے صدقہ کرو۔ ہاں اگر اس خدمت پر تمہیں کچھ نہیں مل رہا اور تمہاری نیت بھی یہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں لینا، تو پھر اس کے پیچھے اس کی طمع نہ کرو اور اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، غالباً تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے، کہ اگر آدمی اس طرح اجرت اپنی چھوڑے تو ایک قسم کا عجب، فخر، یہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آدمی اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اندر اندر تو خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ جگہ جگہ پہ کہتا ہے جی میں تو یہ کام بغیر عوض کے کر رہا ہوں، میں تو اتنا عرصہ ہو گیا اس پہ کوئی اجرت نہیں دی، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اس تصور سے بھی بچانا ہے، اور اگر کوئی مال بغیر سوال کے، بغیر طمع کے آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس کو لے لیں، پھر اپنی مرضی سے اپنے ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کرنا، صدقہ کرنا ہے، تو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں صدقہ کر دیں۔ یہ گویا کہ جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور صاحب مال لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، وگرنہ اگر وہ صدقہ نہ بھی کریں تو یہ ان کا حق بنتا ہے، اور یہ انہوں نے اپنا حق لے لیا تو ان کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ اگلی روایت بھی بالکل یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعطین العطا، مجھے کچھ عطیہ دیا کرتے تھے اور میں یہ کہتا تھا آتی ہی افقر الیہ منی، یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے کچھ مال دیا اور میں نے پھر یہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذہ فتمولہ وتصدق بہ، لے لو اس کو اپنی ملکیت میں شامل کر لو اور پھر اس کو صدقہ کر دو، اور پھر آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے کہ فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ، فما لا، یعنی جو نہ پہنچے تمہارے پاس کوئی ایسا مال،
फला तुत्बिअहु नफ्सक, तो अपने नफ्स को उसके पीछे ना लगाओ, यानी इसका फिर जगह जगह पे ढिंढोरा ना पीटते फिरो कि मैं तो ऐसे जो मैं तो वैसे। तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करे, जो नीयत थी वो पूरी हो गई। हाँ जी, इस हवाले से कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। इसमें ये कितनी बड़ी हिकमत है ना कि भाई जब माल हमारी मलकियत में आ जाता है ना, तो फिर उसे खर्च करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इसके कि अगर हमने ले ही ना। तो इसमें फिर इस वजह से उसका अजर भी ज्यादा है खर्च करने का, कि आपने सुना कि ले लो और फिर खुद तुम सदका करो। हाँ जी, तो ये कई हमारे रोजमर्रा के मामलात में कई जगह पे इसका इतलाक होता है। अ, जी मसलन ये जो मुअज्जिन है या कुरान करीम पढ़ाने की उजरत है, नमाज पढ़ाने की उजरत है, तो कुछ रिवायात में आता है कि उस पे यानी ऐसी दीनी खिदमात पे उजरत लेने से मना किया, तालीम कुरान पे खास तौर पे। लेकिन यानी अब जो उलमा हैं उनका ये कहना है, फुकहा का, बल्कि इमाम अबू हनीफा के ज़माने से ही ये मसला डिस्कस होता रहा है। उनका भी ख्याल ये था कि ये उजरत ठीक है, अगर ये हम नहीं तय करेंगे तो फिर आहिस्ता दीनी खिदमात सर अंजाम देने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी तो अपना यानी नान नफका खुद उसका बंदोबस्त नहीं कर सकता। अगर वो एक तरफ लगा हुआ है और फिर नान नफके की जिम्मेदारी भी कमाने की उस पर डाली जाए, तो फिर मसला ये होगा कि वो इधर वाली जिम्मेदारी भी पूरी अदा नहीं कर सकेगा और उधर भी पूरा वक्त नहीं दे सकेगा। जैसे कि हजरत अबू बकर ने किया था, वो अपने कपड़े का सामान उठा के तो दुकान के लिए जा रहे थे, तो हजरत उमर ने मना कर दिया कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे या वो करेंगे, इसलिए आप इसको छोड़ दें, हम आपका वजीफा मुकर्रर करेंगे। तो इसको भी नफी किया जा सकता है। इसी तरह जो खवातीन की विरासत है उसको भी इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि उस उनको दी है नहीं विरासत, और उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी आपने लेनी है या आपने माफ करना है, तो वो मजबूरी की हालत में वो कह देती हैं कि चलो ठीक है जी, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये उनको दे के, तो फिर अगर वो अपनी मर्जी से किसी को देती हैं तो फिर ये हक अदा होता है, वगरना ये हक अदा नहीं होता, जिस तरह के आम तौर पे हमारे यहाँ खवातीन के साथ किया जाता है। तो वो भी इसी तनाजुर में है, आप उनको दे दें तो फिर देखें कि वो आपको देती है कि नहीं देती वापस। हमारे उस्ताद हैं, मैंने शायद पहले भी सुनाया था, मौलाना यूसुफ साहब, यहाँ शरिया अकेडमी के नाजिम थे। अभी उन्होंने अलग एक इदारा बनाया है। तो वो 7 भाई हैं और एक ही बहन है। तो वो कहते हैं कि जब हम अपनी विरासती जमीन तकसीम करने लगे तो बाजी बड़ी बड़ी हैं सबसे, तो उन्होंने कहा जी मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोग बांट लो। कहता हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, जिनका जितना उनका हिस्सा बनता था, कहते हैं मैं लेके गया, पिंडी में रहती हैं, तो मैंने उनके सामने जाके रखा, मैंने कहा बाजी ए ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा। तो कहता है वो जो बाजी बार बार कह रही थी फोन पे कि नहीं नहीं तुसी वंड लो, तो उन्होंने चुप करके उसको उठाया और संभाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि जिसका जितना हक बनता है आप उतना उसको दें, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो खुद इस्तेमाल करे और उसको सदका करे, वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हालांकि हजरत उमर साहिब हैसियत आदमी थे, आप वसल्लम उनको कुछ ना देते तो वो एक लफ्ज ना कहते, लेकिन आप वसल्लम ने फिर भी उनको ये माल दिया उनकी खिदमात के इवज। इसका मतलब ये भी निकला कि किसी से मुफ्त में हमेशा खिदमात नहीं लेनी चाहिए। लोग इब्तिदा में ज़ौक़ और शौक में जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन ज़ौक़ और शौक और जज्बा ये हमेशा यकसा नहीं रहता। तो लोगों को फिर ये महसूस होना शुरू हो जाए कि इन्होंने तो मुझे यानी वो पंजाबी में कहते हैं धुर बना लिया है। तो ये एहसास आने से पहले पहले लोगों को उनके यानी उनकी दिलजोई करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर की किया करते थे। सर, ये तूर बना लिया, इसका जरा एक्सप्लेन करें, ये क्या होता है? यानी किसी आदमी को बस मुफ्त में काम लेने के लिए रख लेना, सही। उसको इस्तेमाल करते रहना। जी। अच्छा, मेरे कजन है ना, तो उनके सालों ने ना
اپنی بہنوں کو حصہ دیا تو بہنیں کہتی ہیں ہم نے نہیں لینا، تو وہ بھائی کہتے ہیں بھائی تم نے کیوں نہیں لینا، یہ ہم کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہیں، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس لیے خوشی خوشی لے لو۔ ہاں جی، یہی رویہ ہونا چاہیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب من قضى ولعن في المسجد. ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح وشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة 15 15 سنة وفرق بينهما. جی، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني سعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلعن في المسجد وأنا شاهد. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی یہ ساری حکومتی اور سوشل ایکٹیویٹیز کا مرکز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے بھی مسجد میں ہی کیا کرتے تھے بیٹھ کے، اور ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں ہی مقدمے کا جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کرنے کا بھی معاملہ کیا گیا، تو جزا اور سزا کا جو معاملہ تھا وہ بھی مسجد میں ہی ہوا۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں ان معاملات کو کرنے میں، یعنی مسجد کو مجلس قضا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی چیزیں ہیں اور اس کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق، لیکن مسجد میں اگر کسی فیصلے کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور اس مقدمے میں ہر طرح کے معاملات ہوں گے، لوگ جھوٹ بھی بولیں گے، لوگ قسم بھی اٹھائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر آوازیں بھی بلند کریں گے، لوگ دلائل دینے میں اتار چڑھاؤ بھی کریں گے، یہ سب کچھ ہوتا ہے مقدمات میں۔ لیکن مسجد کو مجلس قضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اور اس کے بعد ان کے بعد تابعین نے بنایا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں کسی معاملے کو ڈسکس کرنا، کسی معاملے کا مقدمہ چلانا، کسی معاملے کا فیصلہ کرنا، اور کسی معاملے میں سزا نافذ کرنا، یہ سب چیزیں بالکل درست ہیں۔ امام بخاری اس کی طرف اشارہ کرتے، اور وہ مثال کے طور پہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لعان کو، اور لعان میں کیا ہوتا ہے کہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور لعنت کی جاتی ہے اپنے اوپر اور فریق ثانی پر، غضب کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مثال پیش کر کے امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات کہ جس میں دوسرے پر تہمت لگائی گئی ہے، زنا کا یعنی مقدمہ ہے، تو وہ اگر مسجد میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، لعان ہو سکتا ہے مسجد میں، تو پھر باقی کے معاملات بھی مسجد میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، مسجد کو مجلس قضا بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری ترجمۃ الباب بتا رہے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ لعن عمر عند منبر المسجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعان کا معاملہ کروایا مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بالکل قریب، اور بسا اوقات ایسی مقدس جگہ پہ یہ معاملات کروانا یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، تاکہ لوگ ان معاملات میں ان جگہوں کے تقدس کی وجہ سے جھوٹ بولنے سے گریز کریں، کہ مسجد میں بیٹھ کے اب جھوٹ بولیں جی، تو یہ اس طرح کے معاملات میں مسجد میں اگر یہ معاملہ کیا جائے تو یہ بسا اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ وقضا شریح والشعبی ویحیی بن یعمر فی المسجد، تو یہ سب یعنی قاضی ہیں عہد تابعین کے،
تو وہ مسجد میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ مروان نے بھی فیصلہ کیا تھا علی زید بن ثابت بالجمین، قسم کے معاملے میں کہ قسم اٹھائیں گے، قسم کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا عند المنبر، ممبر کے بالکل قریب۔ اور حسن اور زرارہ بن اوفا یہ بھی مسجد سے باہر جو صحن تھا اس میں یہ مجلس لگایا کرتے تھے، مجلس قضا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں یہ معاملات کرنا کوئی حضرات میری آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں کٹ گئی تھی استاد، یہ بھی آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں بجلی چلی گئی ہے تو امید ہے کہ نیٹ ورک ٹھیک رہے گا۔ چلیں، یہاں پہ رسال بن سعد ان کی روایت بیان کر رہے ہیں امام بخاری۔ وہ کہتے ہیں کہ شہید المطلعینین، میں لعان کرنے والوں کے مقدمے میں حاضر تھا۔ کب؟ وانا ابن 15 سنۃ، جبکہ میں 15 سال کا لڑکا تھا۔ وفرق بینہما، اور اس لعان کی وجہ سے ان کے درمیان تفریق کر دی گئی۔ لعان کا حکم یہی ہے کہ قاضی قسمیں اٹھانے کا کہے گا مرد اور عورت دونوں کو، ان میں سے جو انکار کرے گا اس کو سزا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انکار کر رہا ہے وہ مجرم ہے، اور اگر دونوں نے قسمیں اٹھا لی تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو اس طرح قسمیں اٹھانے کے بعد وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو پھر ان کی تفریق کروا دی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے لعان کر لیا تھا تو پھر ان کی تفریق کروا دی گئی۔ تو اسی کو یعنی سہل بن سعد یہ بتا رہے ہیں، اور اس میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ تذکرہ نہیں ہے۔ امام بخاری اس کی روایت کو نیچے ذرا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان سہل بن سعد سے ہی روایت ہے، اخی بنی ساعدہ، جو بنو ساعدہ کے قبیلے سے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ان رجل من الانصاری، کہ انصار کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے اس نے یہ کہا، ارأیت رجلا وجد مع امرته رجلا، کیا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو ملوث دیکھے، ایقتلہ، کیا اس کو قتل کر دے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت شرعی طور پہ نہیں ہے۔ عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ غیرت کا غلبہ بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ دعویٰ دائر کریں گے، اس خاتون پہ یعنی مقدمہ کریں گے، اور اس دعوے میں ظاہری بات ہے کہ مرد عورت پر اور اپنی بیوی پر الزام لگائے گا زنا کا، اور زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، وگرنہ پھر الزام لگانے والے اور ناقص گواہیاں دینے والے سب کو حد قذف لگے گی۔ تو ایسی جگہ پہ یہ آدمی جہاں پہ تفصیلی روایت ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے آ کے یہ بھی کہا تھا کہ کیا ایسے میں دیکھوں اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ تو میں پھر 4 گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں، ان کو لے کر آؤں، تو پھر میں یہ ثابت کر سکوں گا۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لعان کا حکم نازل کیا تھا کہ نہیں، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ تم 4 گواہ ڈھونڈنے چلے جاؤ، بلکہ تم یہ مقدمہ دائر کرو گے، یہ دعویٰ کرو گے، اور خاتون ظاہری بات ہے اس کا انکار کرے گی۔ اگر وہ اقرار کر لے تو پھر وہ مجرمہ ثابت ہو گئی، اگر انکار کرے گی تو پھر آپ کو ایک دوسرے پر یعنی ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے کہ مجرم ہے یا نہیں، تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ وہ لعان کا پورا طریقہ پھر قرآن کریم میں نازل ہوا۔ تو سہل بن سعد یہ فرماتے ہیں فتلعنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کو لعان کا کہا۔ انہوں نے پھر لعان کیا مسجد میں، اور کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف نہیں ہے۔ چاہے لعان کا کوئی معاملہ ہو یا زنا کا کوئی کیس ہو تو وہ بھی مسجد میں چلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں جی،
اگلی روایت پڑھیں جی، اگلا چیپٹر پڑھیں. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. قال عمر أخرجاه من المسجد وضربه اخریجا، یہ امر کا صیغہ پڑھیں گے، اخریجا. أخرجاه من المسجد وضربه ضرب، جی جی ضرب. ويذكر عن علي نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فرجموه. فرجموه، یہ رجم یرجم، ہاں فرجمو رجم یرجمو بھی ہو سکتا ہے. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ اب مقدمہ چل گیا، اور مقدمہ چلانے کے بعد سزا ہو گئی. اب اس سزا کا نفاذ بھی مسجد میں ہوگا یا مسجد سے باہر ہوگا. تو کیونکہ سزائیں عام طور پہ جرائم کو روکنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور جرم کو روکنا یہ اس وقت ممکن ہے جب سزا لوگوں کے سامنے دی جائے، سر عام دی جائے. تو مسجد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور مسجد کے اگر اس میں کوئی خون وغیرہ نکلے تو مسجد کے ملوث ہونے کا، تلویث کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے مسجد سے باہر جا کے پھر سزا کے نفاذ کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہاں پہ امام بخاری باب باندھتے ہیں، من حکم فی المسجد، جس نے فیصلہ کیا مسجد میں، حتی اذا اتی علی حد، یہاں تک کہ جب حد تک معاملہ پہنچ گیا تو انہوں نے حکم دیا ان یخرج من المسجد فیقام، کہ مسجد سے نکال دیا جائے اسے، یخرج من المسجد فیقام، اور پھر اس پر حد قائم کی جائے. حضرت عمر نے ایک مقدمے میں یہ کہا تھا اخرجاہ من المسجد، اس کو مسجد سے نکال دو، وضربہ، اور پھر انہوں نے بعد میں اس کو وہ ضرب لگائی تھی، یہاں حد نافذ کی تھی. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ، حضرت علی جو کہ یعنی اقضا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب قاضیوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. تو ان سے بھی یہ مروی ہے اسی طرح ہی کہ انہوں نے مسجد میں فیصلہ کیا اور نفاذ کے لیے باہر مسجد سے بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سعید بن المسیب یہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہو فی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فناداہ، انہوں نے یعنی اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور فقالا، اور کہا یا رسول اللہ انی زنیت، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا. فاعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض برتا. یہ وہی تفصیلی روایت کا ٹکڑا ہے کہ جس میں حضرت ماعز اسلمی وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے اپنے اس جرم کا اقرار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ اعراض برتا. چوتھی مرتبہ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر آپ نے اعراض نہیں برتا، پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور جب وہ سوالات کر کے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ یہ آدمی ہوش و حواس میں اس جرم کا اقرار کر رہا ہے، تو پھر آپ نے ان پر حد نافذ کی اور ان کو رجم کیا گیا. فلما شاہد علی نفسہ اربعن، جب اس آدمی نے اپنے آپ پر 4 مرتبہ گواہی دے دی اپنے خلاف، تو آپ نے فرمایا اب ان کا جنون، کیا تو پاگل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نہیں. جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے ان سے پوچھا کہ نشہ کیا ہوا ہے، آدمی کو بلایا، اس نے کہا اس کو چیک کرو، اور پھر اس کے قبیلے والوں کو بلایا کہ پوچھا یہ آدمی یعنی عقل مند ہے، ہوش و حواس میں ہے؟
और फिर उससे भी सवाल किया तुम्हें पता है जिना क्या होता है वगैरह वगैरह। तो आपने ये सारी तसल्ली करके तो फिर ये कहा इज़हबू बिही, इसको ले जाओ, फरजुमुहु, तो उसको रजम कर दो। तो इसका मतलब है कि आपने सजा के निफाज के लिए बाहर भेजा। और इब्ने शिहाब से इमाम बुखारी इसी रिवायत को नकल कर रहे हैं। यानी ये सनद इब्ने शिहाब से पहले वाली, ये ऊपर वाली हदीस वाली है। तो इसके बाद वाली जो है वो रिवायत कर रहे हैं, यानी नई सनद के साथ। तो उन्होंने कहा कि फखबरानी मन समिअ जाबिर बिन अब्दुल्लाह, मुझे उस आदमी ने बताया कि जिसने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना था, कुन्तु फीमन रजमहू बिल मुसल्ला, कि मैं उन लोगों में शामिल था कि जिसने उस आदमी को, जिसने आगे इकरार किया था, उसको ईदगाह में रजम किया था। इसका मतलब है कि इस तरह का खुला मैदान ये सजा के निफाज के लिए मुंतखब किया जाए। तो अब ये मन समिअ जाबिर बना, जिसने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना था, अब वो कौन है? इमाम बुखारी उनको जिक्र कर रहे हैं, अन अबी सलमा था अन जाबिर, वो अबू सलमा है। इसका मतलब है कि ये कोई मजहूल आदमी नहीं है, रावी नहीं है, बल्कि ये अबू सलमा मारूफ है। तो सनद को भी मुत्तसिल कर दिया इमाम बुखारी ने यहाँ पे। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? अतर साहब आपका हाथ खड़ा था, फरमाएं आपने क्या पूछना है। जी वैसे जी उस वक्त जब हार खड़ा किया था, ये जिस तरह से हमारे यहाँ जमीनों के मामलात होते हैं, तो जो जमीन मौजूदा होती है उसको बराबर तकसीम करने के लिए ये होता है, या जिसके नाम जितनी ज्यादा है, नाम बस औकात ये होता है कि एक बंदे के नाम जमीन ज्यादा है लेकिन वहां पर जमीन कम होती है, वो जिसका पास इख्तियार होता है वो ये करता है कि अपना हिस्सा रख लेता है, बाकी को थोड़ा थोड़ा दे देता है। तो ये ऐसा करना क्या दुरुस्त अमल है? देखिए, अगर आपने किसी का हक मारा है, आपका हक नहीं बनता था ज्यादा रखना, लेकिन आपने फिर भी ज्यादा रख ली अपनी कोई अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए। मसलन बड़ा भाई है और दूसरे बहन भाई छोटे हैं, इसने डंडी मार ली है, या चचा ताया हैं उनके पास जमीन है और उनकी खानदान वाले बात मानते हैं, या वो जरा ज्यादा मालदार हैं, ताकतवर हैं, तो उन्होंने अपने उस ताकत और मालदारी की बुनियाद पे अपने हिस्से में ज्यादा जमीन डाल ली है, तो वो उन्होंने ज्यादती की। ये उनकी जमीन नहीं है, उन्होंने अपने हक से जायद लिया। उनको चाहिए कि जो शरीयत ने बताया है उसी के मुताबिक फिर जमीन या कोई भी चीज़ है, कोई भी माल है, उसको तकसीम करें और जितना उनका हक बनता है उतना ही लें। अपनी किसी अथॉरिटी, ताकत या यानी दबदबे की बुनियाद पे दूसरे की ज़मीन से हिस्सा लेना ये कतई दुरुस्त नहीं है, हराम है। और जब तक ये इस्तेमाल करते रहेंगे इसको हराम ही खाते रहेंगे। यानी कि उस्ताद जी, हिस्सा कहे कि जी, यानी कि मेरा बनते तो 8 एकड़ है या 4 कनाल है, जितनी भी कह लें, लेकिन जी वहां पर मौजूदा जमीन जो पड़ी है वो उसके हिसाब से उसको मिसाल के तौर पे 3 कनाल आनी चाहिए थी। हाँ हाँ। यही फिर भी वो देखें, गुनाहगार होगा। हाँ देखें, जमीन जो मौजूद है, माल जो मौजूद होता है, तो उसी की उसे होनी है। बराबर तकसीम करना होता है। ठीक हो गया। असल तो उसी को तकसीम करना है। अगर उसमें आपके हिस्से में कम आ रहा है और आप बस कागजी कार्रवाई करते हुए ज्यादा अपने लिए लिख लेते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया। और उस्ताद जी, एक ये जो जी जी। आजकल एक जो कल्चर जिस तरह से सजा के हवाले से है, जो हमारे यहाँ जी ये नेफा कल्चर कह लें, या और बरह रास्त ये एक और आद वाकयात हुई हैं, किस तो तरह के? इनके हवाले से कुछ तो ये जना के हवाले से भी हैं, तो उनको यानी छुप ले जाकर सरेआम, सरेआम सजा देने के सरेआम, हवाले से। हाँ जी, हम्म। इन इस हवाले से
کیا ہے کہ بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، اچھا دیکھیں، یہ بغیر مقدمہ چلائے ہی کر دیا ہاں جاتا ہے۔ یہ CCD وغیرہ کے جو معاملہ چل رہے ہیں، جی جی، یہ یہ والے بالکل درست نہیں ہے۔ آگے اگلے جو ابواب ہیں امام بخاری اسی کو ڈسکس کریں گے کہ اگر قاضی کسی معاملے کا خود جانتا ہے، کیا وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ قاضی جانتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، وہ خود قاضی گواہ ہے، قاضی نے خود دیکھا ہے، تو کیا وہ بغیر مقدمہ چلائے، بغیر گواہوں کی وغیرہ وغیرہ کا نصاب پورا کیے، وہ اس کو سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اب اس کو آج کل کرنے کے CCD کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مجرم ہے، لیکن اس نے مقدمہ نہیں چلایا قاضی کی عدالت میں، اس کا کیس نہیں چلایا، اس نے خود اس پہ نافذ کر دیا، سزا مار دیا اسے، یا کچھ بھی کر دیا، ٹانگ توڑ دی، کچھ بھی کر دیا، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو امام بخاری آگے جو ذکر کریں گے احادیث، اس میں یہ بات آئے گی کہ قاضی اگر خود بھی کسی معاملے کو دیکھ لے تو وہ بھی اپنے اس علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مقدمہ نہ چلا لے اور وہ پروسیس پورا نہ کر لے۔ قاضی نہیں کر سکتا تو یہ جو یعنی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو تفتیشی ادارے ہیں، جو مجرم کو پکڑ کے لا کر یعنی عدالت میں پیش کرنے والے ادارے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اس میں جو ابھی مسائل کھڑے ہونے شروع ہو گئے، اور شہباز شریف کے دور میں جو اس طرح کے پولیس مقابلوں کا بہت زیادہ استعمال ہوا تھا، اس میں جو مسائل کھڑے ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہے۔ امام بخاری اگلے 1-2 چیپٹر کے بعد اسی بات کو ڈسکس کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ ہے سرعام سزا دینے کا۔ تو سرعام سزا دینے کی اپنی حکمتیں ہیں۔ آج کل یعنی انسانی حقوق کے نام پہ یعنی سزائے موت نہ دو اور سرعام تذلیل نہ کرو، مجرم کی بھی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ سب باتیں ہیں، لیکن یہ انسانی حقوق کا جو ڈھکوسلا دنیا میں جن لوگوں نے رائج کیا ہے، وہ خود اس کی ہر سطح پہ پامالی کرتے ہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو سوسائٹی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر سزا کا خوف بیٹھے، تاکہ وہ جرم کرتے ہوئے سوچیں اور جرم رکے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ جگہ پہ سزائیں سرعام نافذ کی جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا۔ وہ الگ چیز ہے، وہ کیس چلنے کے بعد جب نفاذ کا مرحلہ آئے گا تو اس میں ہے، لیکن اگر آپ کیس ہی نہیں چلاتے تو یہ تو بالکل کسی سطح پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ آپ خود ہی نافذ کرنا شروع کر دیں۔ تو استاد جی یہاں پر ایک سوال ہے کہ جس طرح سے زنا کے حوالے سے رجم کی سزا ہے، جی جی یا اسی طرح سے کوڑے مارنے کی سزا ہے، تو اگر جس طرح سے ہمارے ہاں اب کیا جاتا ہے کہ کسی کو مخصوص سزا کاٹ دیے یا پستول سے کا کیس ہم جی دیکھتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک سوال ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قاضی کو اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی کوئی سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے؟ اپنے تحت بھی دے سکتا ہے؟ جو دیکھیں، کہ ایک جی جی، حد کو انتہائی سزا کہا جاتا ہے کسی بھی جرم میں۔ اگر قتل ہوا ہے تو اس کی انتہائی سزا کیا ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے قصاصاً۔ اسی طرح انتہائی سزا چوری کی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ انتہائی سزا بدکاری کی کیا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہ انتہائی سزا جو حد کہی گئی ہے، اس کو اگر آپ نہیں دے سکتے کسی شعبے کی وجہ سے، تو آپ اس سے کم کوئی سزا دیں گے۔ جو تعزیر ہے وہ حد سے کم ہوگی، چاہے تھوڑی سی ہی کم ہو لیکن کم ہوگی۔ یہ ہمارے فقہ کے اندر یہ اصول عام ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کوئی ایسی سزا دیں کہ جس سے وہ آدمی مثلا یعنی زنا کے معاملے میں اگر یہی سزا دینی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دے دیتے،
اللہ نے کوڑے مارنے کا کہا، اور کوڑے بھی ایسی جگہ پر جسم میں مارنے کا کہا کہ جہاں پر اگرچہ نشان پڑتا ہے لیکن اس آدمی کی جان کو خطرہ نہ ہو، وہ زندہ رہے، وہ انسانوں کی طرح زندگی گزارے، کوڑوں میں یہ کہا گیا۔ اور اسی لیے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کوڑے مارنے کی مختلف مثالیں ملتی ہیں، کہ ایک ٹہنی لی گئی جس کی شاخیں تھی تو اس کو ایک دفعہ مارا گیا اور کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اس میں بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کی جان نہ لے لی جائے، اور وہ انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل رہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو یعنی کسی بھی سطح پہ سینہ زوری ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں۔ ہاں اس میں اگر آپ عدالتوں پر اعتماد بحال کر دیں سوسائٹی کا، کہ جو آدمی پکڑا جائے اور اس کو سزا ملے، تو پھر لوگ خود بخود رکیں گے۔ لیکن آپ کی عدالت میں پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ لوگوں کو اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ پھر آپ کو ایسے یعنی لوگوں کو ذرا راضی کرنے کے لیے آپ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں کہ پولیس مقابلے اور بغیر مقدمے کے یہ وہ۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے اگر آپ اپنا عدالتی نظام ذرا بہتر کر لیں، اور جس کو آپ نے پکڑ لیا، آپ کے پاس ثبوت ہیں اس کے جرم کے، تو پھر آپ اس کو عدالتی پروسیس سے گزاریں تاکہ سب لوگ یعنی اس پہ مطمئن ہوں۔ سوسائٹی کا سزا پہ مطمئن ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، چلیں اگلی روایت پڑھیں جی، بسم اللہ کریں۔ سر یہ حضرت معاذ اصل میں تھے جب انہیں پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ صلی جی اللہ جی علیہ جی، وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم تو اسے چھوڑ دے کہ شاید وہ معافی دیکھیں نا مانگ لیتا۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہے، پہلے اس کو جانے کا کہا استغفار کر لو، پھر وہ نہیں ڈٹے رہے تو آپ نے پھر ان کو جب سزا دینے کا کہا تو اس میں آپ پریشان ہوئے، اور جب وہ سزا نافذ کر کے واپس آئے تو آپ بہت فکر مندی کے ساتھ ان سے پوچھا کیا بنا۔ یہ روایت میں سارا واقعہ اسی طرح ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب ان کو پتھر مارا تو وہ بھاگ گئے۔ تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کے بندوں بھاگ گئے تھے تو بھاگنے دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرتا اور استغفار کرتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ تو اپنی یعنی عدالتی کارروائی، سزا کا نفاذ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مجرم کے ساتھ جو یعنی رحم دلی کا معاملہ ہوتا ہے بطور انسان کے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمارے ہاں جو واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور اس طرح خواتین کے ساتھ، اس کی وجوہات کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ ہاں بس یہ پولیس مقابلے کر کے تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جو حکومت کے اختیار میں ہیں، اس پر قابو رکھنا وہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کی طرف نہیں آنا اور باقی ادھر ادھر کی چیزیں ساری کرتے رہنا۔ ہاں جی پڑھیں جی۔ سر یہ جو ایک بات پوچھنی اس میں وہ 4 لوگ تھے نا، تو جو غریب ہے اس کو مار دیا، اور باقی جو 3 جو ذرا اچھے امیر لوگ تھے انہیں تو کچھ کہا ہی نہیں، تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ اس طرح کے سارے معاملات ہوں گے جب آپ نظام عدل کو استعمال نہیں کریں گے یا اس کو فعال نہیں کریں گے، یہ سب ہوگا، اور پھر سوسائٹی میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور کسی کی بھی آواز آ رہی تھی۔ جس پر ایک میرا سوال تھا کہ احناف کے نزدیک جو حد ہے وہ تو قرآن پاک سے یا متواتر حدیث سے ہوتی ہے، تو یہ جو رجم کی سزا کے اوپر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں جو ہے احناف اسے کہتے ہیں یہ تو متواتر بھی نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس پہ پھر وہ کہتے ہیں احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر وہ جو ایک آیت ہے جو شیخ بوڑھے زانی کے بارے میں تھی، اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر تو شادی شدہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ اصل میں یہ کیسے اس حکم کی احناف کے نزدیک کیا توجیہ ہے؟ اچھا دیکھیں، رجم کی سزا یہ حد ہے یا تعزیر ہے؟ ایک نقطہ تو یہ ہے، اگر تو تعزیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ رجم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ حد ہے تو پھر حد جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے جرم تو پھر وہ نافذ کی جاتی ہے۔ قتل میں اولیاء کو معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، باقی حدود میں نہیں دیا گیا۔
तो जब उसमें आपका मुकदमा चला और आप पर केस साबित हो गया, तो फिर आपने उसको करना है, यानी सजा का निफाज ही करना है। एक पहली बात तो ये है जो इसमें आमतौर पे महल्ले निज़ा बनता है। तो हमारी रिवायत में जो मुतकद्दिमीन हैं उनके यहाँ इसको हद में ही शुमार किया गया, और उसमें जो मिसालें और जो ताकीद अमली तौर पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अखबाल आगे भी आ रहे हैं, वो और रजम के जितने केसेस हैं वो, तो उनको देखते हुए यही लगता है कि सहाबा कराम भी इसको हद ही शुमार करते थे कोड़ों के की तरह। अब उसमें रिवायात जो अशेख व शेखा इदा ज़नाया फरजुमुहा, ये वाली आयत कही जाती है कि ये पहले कुरान करीम में थी लेकिन ये मनसूख हो गई, और इसकी ये मनसूख तिलावा है, मनसूखुल हुक्म नहीं है। इसकी तिलावत तो मनसूख हो गई लेकिन इसका हुक्म बाकी है, और उस हुक्म में किया गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया, और फिर सहाबा कराम के ज़माने में भी रजम पर हुक्म हुआ, अमल हुआ। और यहाँ पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ही एक फरमान है कि वो कहते हैं कि अगर मुझे लोगों की तरफ से तोहमत का खतरा ना होता तो मैं इसको, हाँ ये है, आला उमर लौला अन यक़ूल नासु, अगर लोग ये ना कहें ज़ादा उमर फी किताबिल्लाह, कि उमर ने किताबुल्लाह में ज्यादती कर दी, लकतबतु आयत रजम भी यदी, तो मैं कुरान करीम में रजम की आयत को अपने हाथ से लिख देता, ताकि लोग बाद में इसमें यानी शक ना करते फिरें कि ये सजा का हिस्सा है या नहीं, हद का हिस्सा है या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, ये जो माइज असलमी वाला वाकया है ये तो ऑथेंटिक है ना, और यही वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और एक खातून का वाकया ये बयान किया जाता है। माइज असलमी वाले वाकये की सारी रिवायात इकट्ठी करें, इस पे जो अमीन हसन इस्लाही हैं, ये जो फराही मकतब फ़िक्र है, इन्होंने इस पर कलाम किया हुआ है, उसको ज़रा एक नज़र देख लेना चाहिए। तो उसको इकट्ठा करके यानी ऐसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत माइज से बड़ी हमदर्दी थी, और इस हमदर्दी का इजहार उस रिवायत के अल्फाज से झलकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया जो उसमें नजर आता है उसमें झलकता है कि आपको उनसे बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन इस हमदर्दी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का ही हुक्म दिया, और उसको नाफिज भी किया गया। और एक और जगह पे रजम का जब निफाज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उसी हमदर्दी के पेश नज़र लोगों को उससे लान तान करने से रोका, और आपने फरमाया कि तुम इसका जुर्म देखते हो लेकिन इसका तौबा नहीं देखते कि कितनी बड़ी तौबा की है, कि उसने अपने आप को मौत के लिए पेश कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी हमदर्दी के बावजूद रजम किया। तो ये सारी जो दाखिली कराइन है रिवायत के, और ये जो साबित हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये हद का हिस्सा है। और जो तफसील बताई जाती है कि अगर कोई कमारा गैर मोहसिन कोई जिना करता है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर कोई मोहसिन यानी शादीशुदा आदमी ये जिना करता है तो उसको फिर ये वाली सजा दी जाएगी। और कुछ रिवायात में ये भी आया है कि बाद में यानी बाद के आने वाले लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि रजम ये सजा नहीं है, खास तौर पे जो हदीस पर सवालात उठाएंगे, हदीस की हुज्जियत पे, तो वो कहेंगे कि ये सजा है ही नहीं, यानी इसे ताज़ीर कहेंगे। तो उस पर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तनकीद की है कुछ और दीगर रिवायात में। तो इससे जो अहनाफ का या दीगर फुक़हा का जो मुतक़द्दिमीन में से हैं, जो कुरून ऊला में हैं, उनका ये मौक़िफ़ बना है, और इसी को उन्होंने बयान भी किया है जा बजा कि ये हद का हिस्सा है, और इसकी इस तरह तफरीक की जाएगी कि जो कंवारा है उसको हम हद के तौर पे कोड़े लगाएंगे, और जो शादीशुदा है उसका जुर्म क्योंकि ज़्यादा सख्त है तो उसको हद के तौर पे हम रजम करेंगे।
اچھا یہ تو ان کی وضاحت ہے، لیکن جو لوگ یعنی رجم کو حد نہیں مانتے، اس کی نمائندگی آج کل یہ فراہی مکتبہ فکر اور غامدی صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس میں یعنی جو ان کا موقف ہے وہ موقف کبھی بھی یعنی میرے دل کو تو نہیں لگا، کیونکہ اس میں انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ یہ عادی مجرموں کو دی جانے والی سزا ہے۔ عادی مجرم جو بلکہ یہاں پہ غالباً امین حسن اصلاحی صاحب کے وہ الفاظ ہیں کہ جو یاری آشنائی لگانے والے تھے، یعنی جو زنا کو عادت کے طور پہ اپنائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ اب یہ باز ہی نہیں آئیں گے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی۔ اچھا اس میں ہم جو یعنی جو روایات ہیں ان سب روایات کو دیکھتے ہیں تو اکثر روایات میں حضرت معاذ، ظاہری بات ہے کہ حضرت معاذ نے اقرار کیا تھا، ان پر یہ سزا نافذ ہوئی ہے، تو جو یہ یاری آشنائی وغیرہ جو معاملہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی انہی کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے اور کہتے ہیں انہی کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو وہ اب اس میں ایسا نہیں لگتا کہ ایک آدمی جو خود آ کے اقرار کرے، یہ تو پکی بات ہے کہ ان کو شہادتوں کی وجہ سے سزا نہیں ملی، ان کو اقرار کی وجہ سے سزا ملی۔ یہ آدمی جو یعنی خود آ کے اقرار کرتا ہے اور بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ چلا جا استغفار کر، اگر یہ یاری آشنائی والا معاملہ ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 مرتبہ اس کو یہ کیوں کہتے کہ جا چلا جا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پھر جا کے یہی کام کرے گا، لیکن وہ نہیں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو یہ جو داخلی قرائن ہے یہ ان کے اس دعوے کی یعنی صداقت کو کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک خاتون جو خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اور وہ اس طرح عادی مجرم ہوں اور عادی ہوں اس کام کے۔ تو میں نے یہ استاد زاہد صاحب سے ایک دفعہ جب میں نے یہ مطالعہ کیا تو میں نے استاد زاہد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی یہ جو عمار صاحب نے بھی ایک جگہ پہ حدود و تعزیرات ان کی کتاب ہے تو اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ انہی کی طرف سے نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ یعنی یہ معاملہ تھا کہ ان کو یہ تعزیراً سخت سزا اس لیے دی گئی کہ یہ عادی مجرم تھے۔ تو میں نے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ دل کو نہیں لگتا؟ تو استاد جی نے کہا کہ بالکل یہ بات غلط ہے، یہ یعنی جو احادیث ہیں اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کہیں پہ آپ کو کوئی جملہ مل گیا ہے کہ جس میں یہ جملہ یہ لفظ آ گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ باقی ساری احادیث کی تعبیر اس طرح کریں کہ وہ داخلی سارے قرائن یہ ملیا میٹ ہو جائیں تو یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کا یہ پس منظر ہے، اس پہ کسی دن تھوڑی مطالعہ کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ عام طور پہ بات ہوتی ہے اور غامدی صاحب آج کل ذرا لائم لائٹ میں ہے تو اس حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ جی ثاقب صاحب مزید جی اس پہ کوئی بات ہے؟ ہاں بس اس میں بس یہی وہ دوبارہ سے بات پوچھنی تھی کہ جو اصول فقہ کے تحت پھر یہ حد قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے ہے یا یہ متواتر اسے حدیث کو ہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت اب حصہ تو نہیں ہے، اور اس کو یعنی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، اس کو کچھ جگہ پہ یہ حصہ تو یعنی قرآن کریم کا کہا گیا ہے کہ منسوخ آیت ہے، لیکن اس پہ بھی بہرحال علمی طور پہ سوال موجود ہیں کہ یہ یعنی کہاں سے آئی یہ روایت، اس روایت پہ کلام موجود ہے۔ ہاں جو دیگر روایات ہے جس میں رجم کی سزا نافذ کرنے کا ذکر آتا ہے اور اس کو پھر یعنی بعد کے زمانوں میں زنا کی سزا کا حصہ ہی سمجھا جاتا رہا، حد کا حصہ ہی سمجھا جاتا رہا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کے تواتر سے ہم اس کو حد میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بہرحال نہیں ہے، اگر اس موقف کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ قرآن کریم کا حصہ تھی لیکن منسوخ ہو گئی اور منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے، تو پھر بھی یہ قرآن کریم کا حصہ تو نہیں ہے نا فی الحال۔ تو ہم اس کو تواتر سے ہی کہیں گے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس کو باقاعدہ نافذ کیا گیا ہے
اور نافذ کرنے کے پیچھے وہ وجہ نہیں ہے کہ جو فراہ مکتبہ فکر بتا رہے ہیں، یاری اشنائی یا عادی مجرم وغیرہ کا، تو وہ وجہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حد کا حصہ ہی ہے. جی ٹھیک ہے سر، ہاں جی. شکریہ. اللہ اس پہ مزید کسی دن موضوع بنا کے تو بات کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. 50 منٹ ہو گئے. تو سر یہ ہاں تو جی. ان کے دعا کا بڑا مقام تھا نا، کہ انہیں اللہ سے اتنا خوف آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے خود اقرار کیا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ بھی اختیار تھا کہ آپ انہیں معاف بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ خود چونکہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے، لیکن معاشرے کے اندر شادی شدہ لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے پھر یہ انتہائی سزا دی گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چوتھی مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر آپ نے ان سے اعراض نہیں فرمایا. اس کا مطلب آپ یہ بھی اصول اسٹیبلش کر گئے کہ اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر حاکم بھی اسے معاف نہیں کر سکتا. یعنی اس کو ہم حق اللہ کہیں گے. حق اللہ، حق العباد میں بندوں کو معافی کا اختیار ہوتا ہے. جیسے کہ قصاص میں جو اولیاء ہیں ان کو اختیار ہے کہ آپ معاف کر دیں، دیت لے لیں، ان کو اختیار دیا گیا کیونکہ اس میں حق العباد بھی مکس ہیں. لیکن جو خالص حق اللہ ہے، مثلا چوری کی سزا ہے یا یہ زنا کی سزا ہے، تو یہ حق اللہ ہے. تو اس میں پھر حاکم کو جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ دیا تھا تو چوتھی مرتبہ بھی کہہ دیتے کہ جاؤ بھائی چلے جاؤ. اچھا جی، یہ ایک روایت پڑھ لیں. ایک یہ حق اللہ کیسے ہو گیا؟ نقصان تو اس سے جو ہے وہ بندوں کو ہی پہنچا نا، چوری ہو یا زنا بندے کو ہو. پہنچا، لیکن بندے کو یہ نقصان پہنچانے سے منع کس نے کیا تھا؟ زنا سے منع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ولا تقربوا الزنا، اور اس کی سزا بھی اللہ نے پھر مقرر کر دی. اسی طرح قتل سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. لیکن یہ زنا میں جو معاملہ بنا ہے، اگر اس کو بندوں پر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا غلط استعمال کیسے ہوگا. آج اپنی سوسائٹی میں آپ قتل کی سزا کے بارے میں دیکھ لیں کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے تو ان سے دیت کا معاملہ کر کے تو ان سے معافی نامہ لکھوا لیا جاتا ہے. تو کیا یہ چوری کی سزا میں اور زنا کی سزا میں بھی اس طرح کے معاملات کرنے ہیں؟ تو اس لیے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے. حق اللہ کہنے کا مطلب حق العباد یا حق العبد کہنے سے معاملہ ریلیکس ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں اس کا شیوع، اس کا فروغ، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب حق اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں معاف کرنا، تو جاؤ اللہ کے پاس جاؤ، پھر اللہ خود ہی معاف کر دے گا. تو اس میں پھر معاملہ سخت ہو جاتا ہے اور اس میں سوسائٹی سے اس کی روک تھام میں مدد ملتی ہے. سر اس میں حدود اللہ کا ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے، اور قرآن کریم میں جو حدود کا لفظ ہے نا، وہ لمٹس کے معنی میں ہوا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس کو کراس نہ کرو. لیکن حد جو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ فقہی معنی میں ہے، وہ سزا کہ جس کو قرآن خود متعین کر دے. کسی جرم کی وہ سزا جس کو قرآن خود متعین کر دے. تو جب قرآن نے خود متعین کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ایک لائن ڈرا کر دی، ایک حد قائم کر دی. اس تناظر میں اسے حد کہا جا رہا ہے. جی حالہ خان، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ حد لگے گی جب یا تو وہ جو مجرم ہے وہ خود اقرار کر لے. اگر وہ خود اقرار نہیں کر رہا تو پھر 4 گواہ ہونا ضروری ہے. جی 4 چشمدید گواہ ہونا ضروری ہے. اللہ نے جب اس کی سزا سخت مقرر کی ہے تو اس کو ثابت کرنے کا کرائٹیریا بھی سخت مقرر کیا ہے. ہاں جی چلیں، میرے خیال سے ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور اگلی کلاس میں یہاں سے باب موعظۃ الامام للخصوم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، یہیں سے ہم شروع کریں گے.